تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگ بھائیو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات اور امام الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ان آیات کی برکت سے جو کچھ کہا جائے سنا جائے انہیں اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے، اور شعبان کے اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا عظیم برکتوں والا مہینہ ہم پر
سایہ فگن ہونے کے قریب ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو سب و سلامت رکھے، رمضان کی برکتوں سے، اس کی نیکیوں سے اور نیکیوں کے سیزن سے اللہ رب العزت مجھے آپ کو مالا مال ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عن قریب 1 ہفتے کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ رمضان اللہ نے کس لیے رکھا ہے، رمضان کیوں آتا ہے، دن بھر بھوکا رکھ کر رات کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ کو کیا ملتا ہے۔ آخر رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی عظمت، اس کا تقدس اور اس کی کرامت اور بزرگی کی اصل وجہ کیا ہے، اور کیا ہمیں رمضان کو اسی طرح گزارنا چاہیے یا اس میں کوئی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم ان باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں خود یہ بات اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ رمضان کی فضیلت کس وجہ سے ہے، اور روزے سے میں تم سے کیا چاہتا ہوں خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ رمضان کی اصل برکت تو اس وجہ سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن برکتوں والی کتاب ہے، تو جس مہینے میں یہ نازل ہوا اس مہینے کا بھی مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ یاد رکھیے، نسبتوں کے بدلنے سے چیزوں کی ویلو بڑھ جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دکان سے ایک کپڑا خرید کر کے لے کر کے آئیں، عام کپڑا ہے، وہی 50-100 روپے میٹر کا کپڑا ہے، آپ خرید کر کے پورا ایک تھان اپنے گھر پر لے کر کے آ گئے، اس میں سے آپ نے خود اپنے کپڑے بنائے، اپنے بچوں کے کپڑے بنائے، اور 1-2 میٹر کپڑا بچا کر کے رکھ لیا، اور اس کپڑے سے آپ نے قرآن پاک کا جزو دان بنا لیا۔ قرآن پاک جس کے اندر لپیٹا جاتا ہے، اسی کپڑے میں سے، اسی تھان میں سے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے آپ نے ایک جزو دان، ایک بستہ بنا لیا۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کپڑا 1 ہی میل کے اندر بن کر کے آیا ہے، اور دکان بھی ایک ہی ہے جس سے آپ خرید کر کے لے کر کے آئے ہیں، اور آپ نے جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ بھی ایک ہی ہے، الگ الگ پیسہ اس کو آپ نے نہیں دیا۔ لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس تھان میں سے جس کو ہم نے اپنے جسم پر ڈالنے کے لیے چنا ہے، اس کپڑے میں، اور وہ کپڑا کہ جس کو ہم نے قرآن پاک کے جزو دان کے لیے اس میں سے منتخب کیا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہو گیا۔ اس لیے کہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں، آپ اس کو واشنگ مشین میں ڈالیں گے، دھوئیں گے، اوپر لٹکا دیں گے، اس کا پانی نالی میں چلا جائے، کہیں جائے، کوئی اہتمام نہیں، کوئی پرواہ نہیں، یہاں تک کہ یہ کپڑا گل جائے، سڑ جائے تو کوڑی پر، کچرے کے ڈھیر پر چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اسی تھان میں سے وہ کپڑا کہ جس کو قرآن پاک پر ڈالنے کے لیے آپ نے منتخب کیا ہے، آپ جب اس کپڑے کو دھوتے ہو تو ادب کے ساتھ کہیں اس کا پانی نالی کے اندر نہ جائے۔ وہ کپڑا جس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا گیا، اگر وہ بوسیدہ ہو جائے، گل جائے، تو آپ اس کو ڈسٹ بین میں نہیں ڈال سکتے، آپ اس کو کچرے کے ڈھیر پر نہیں پھینک سکتے۔ اس کپڑے کو آپ احترام کے ساتھ یا تو زمین میں دفن کریں گے،
یا اس کی جلا کر کے راکھ بنا کر کے اس کو زمین میں دفن کریں گے، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، نہر کے اندر، پانی کے اندر بہائیں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ کپڑا ایک ہی میل سے بنا ہے، ایک ہی دکان سے آیا ہے، ایک ہی آدمی نے خریدا ہے، لیکن پہلے کپڑے کی نسبت ہمارے جسم کے ساتھ ہے اور دوسرے اسی حصے کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جس کپڑے کا ملاپ ہوا، اب اس کپڑے کی نسبت چونکہ قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی ہے، تو آپ بتائیے کتنا اس کا اعزاز، کتنا اکرام، کتنا احترام ہم سب اس کا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی، اور جس کے ساتھ قرآن کی نسبت جڑ جائے، کائنات میں اس کی برابری کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو مہینے تو سارے برابر ہی تھے، لیکن جب اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا، اس لیے اس رمضان کے مہینے کی برکت قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو نسبتوں کے بدلنے سے چیزوں کی قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک دوسری مثال سے سمجھیے، آپ بھٹے کے اندر جائے جہاں پر اینٹیں تیار ہوتی ہیں، اور آپ 1500 اینٹ وہاں سے خرید کر کے لائیں، بھٹا بھی ایک ہوتا ہے اور اس کو پکانے والے جو مزدور ہوتے ہیں وہ بھی عموماً وہی ہوتے ہیں، کوئلہ یا لکڑی یا جس مٹیریل سے ان اینٹوں کو پکایا جاتا ہے وہ بھی ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، خریدنے والا جو ان کو لے کر کے آتا ہے وہ بھی اپنی جیب سے ایک ہی قسم کے پیسے دیتا ہے۔ لیکن جب آپ 500 یا 100 اینٹ خرید کر کے لائیں، ان میں سے 50 اینٹ آپ مسجد کے اندر لگائیں اور 50 اینٹ اپنے مکان کے اندر لگائیں، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جو اینٹ مسجد کے اندر لگی ہے اس اینٹ کا مقام اور مرتبہ ان اینٹوں سے بڑھ جاتا ہے جن کو آپ اپنے مکان کے اندر لگاتے ہیں۔ حالانکہ غور کرا جائے تو ایک ہی آگ سے پکایا جاتا ہے، ایک ہی خرید کر کے لانے والا ہے، ایک ہی بٹی کی اینٹیں ہیں، لیکن ایک کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی تو اس کا مقام اتنا اونچا کہ آپ اپنی اس پیشانی کو اس اینٹ کے اوپر آ کر کے رکھ دیتے ہیں جو مسجد کے فرش کے اندر بچھائی جاتی ہے، اور دوسری اینٹ جو آپ کے مکان کے اندر لگی ہے آپ اس کے اوپر اپنے جوتے چپل پہن کر کے چلتے ہیں۔ تو نسبت کے بدلنے سے چیزوں کی کوالٹی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ رمضان کی برکت اس وجہ سے ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو رمضان کی برکت کا اصل راز کیا ہے؟ بولو بھائی، قرآن۔ پتہ یہ چلا کہ ہم بھی اگر قرآن سے جڑیں گے، ہماری نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے گی، تو جس طرح اللہ نے مہینوں میں رمضان کو عظمت عطا فرمائی ہے، اگر ہم بھی اپنی نسبت قرآن کے ساتھ وابستہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی عزت عطا فرمائے۔ ایک حافظ قرآن وہ بھی ایک عام انسان ہوتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی بچوں والا ہوتا ہے، ساری چیزیں وہی جو ایک عام انسان کی ہیں، لیکن حافظ قرآن جس کے سینے میں رب کا قرآن داخل ہو جائے، اب اس کا مقام یہ ہے، اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہتا،
میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کے سینے کے اندر رب کا قرآن محفوظ ہو جائے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی جائے. کس وجہ سے؟ قرآن کی برکت سے اس کا جسم جہنم پروف ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اسی دہلی شہر کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا ابھی قرآن کی برکت سے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. نام شاید آپ نے سنا. نام کیا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے قرآن و سنت کی بڑی خدمت کی ہے ہندوستان کے اندر. آپ سب جانتے ہیں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی مغلوں کے دور کے اندر. فارسی زبان کے جو کاغذات دستاویز ہیں وہ آج بھی موجود ہوں گے. قرآن پاک کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کرنے والے یہی لوگ ہیں. شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز، یہ پورا گھرانہ علماء کا گھرانہ. انہوں نے ہی پھر فارسی سے اس کو اردو کے اندر منتقل کیا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ذکر اور اذکار کے اندر مشغول ہیں. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مغلوں کا حکومت کا سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور انگریز اس ملک کے اوپر قابض تھا، تو اس نے جاتے جاتے جو بیج یہاں پر بوئے ہیں آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. جانے سے پہلے انگریز نے پوری طاقت لگائی کہ یہاں کے لوگوں کو کسی طریقے سے عیسائی دین، عیسائی مشنری کے اندر داخل کر لیا جائے. چنانچہ بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عیسائیت کے علماء دہلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو مناظرے کی دعوت دیتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین تمہارے دین سے اچھا ہے، افضل ہے. پوری محنت کی انہوں نے یہاں کے لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے اندر. تو ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام فنڈر. اس نے یہاں مسجد سے باہر نکل کر کے چوک پر، چوراہے پر کھڑے ہو کر کے، جمعے کے دن نمازی زیادہ ہوتے ہیں، اعلان کیا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ بائبل کا نسخہ ہے، انجیل جس کو بائبل کہتے ہیں اس کا نسخہ ہے. میں اس کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہوں. ایک لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہے اور مسلمانوں تم اپنا قرآن لے کر کے آؤ، تم بھی اس کو آگ کے اندر ڈالو. اگر تمہارا قرآن جل گیا تو تم جھوٹے، اور اگر میری انجیل آگ کے اندر بائبل کا نسخہ جل گیا تو میں جھوٹا، اور اگر قرآن نہ جلا تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار، اور اگر انجیل نہ جلی تو تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا. یہ کون چیلنج کر رہا ہے؟ عیسائی فنڈر جو ان کا ایک پادری ہے. اب مجمع کے اندر سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بیچارے بہت سے تو ٹینشن کے اندر پریشان کہ بھائی اتنا بڑا مجمع اور اس نے عجیب چیلنج کر دیا، اب کیا کیا جائے. جلدی سے ایک صاحب مسجد کی طرف دوڑے کہ شاہ عبد العزیز مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت کو جا کر کے اطلاع کی جائے کم از کم. وہ آدمی بھاگ کر کے مسجد کے اندر آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت فلاں عیسائی اس نے چوک پر، چوراہے پر کھڑے ہو کر کے چیلنج کیا ہے کہ تم اپنا قرآن لاؤ، میں اپنی بائبل انجیل لے کر کے آیا ہوں، اور آگ جلاؤ اور اس کے اندر ڈالتے ہیں. جس کی کتاب جل جائے گی اس کا مذہب جھوٹا ہوگا، اور جس کی کتاب نہیں جلے گی اس کا مذہب سچا ہوگا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر
اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ وہ اہل حق کی جماعت تھی جن کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ خدا کی قسم اگر صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ چلا جا رہا تھا، ان میں سے کچھ روحوں کو اللہ نے روک لیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایسے حالات آنے ہیں، تو کچھ نیک روحوں کو روک کر کے اللہ نے رکھا تھا، جن کو ان علماء دیوبند کی شکل میں اللہ نے پھر اس صدی کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ شاہ عبدالعزیز اپنے ذکر میں مشغول، وہ آدمی پریشان، حضرت چوک پر تو ایک بھیڑ جمع ہے اور آپ ذکر کے اندر ہیں، چلو جلدی سے، آج اسلام کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چل رہے ہیں، بیٹھ ابھی۔ اس کو بٹھایا، تسلی دی، اور شاہ عبدالعزیز وہاں سے نکل کر کے چلے۔ اس نے کہا حضرت قرآن تو ساتھ لے لو، وہ تو انجیل لیے کھڑا ہے ہاتھ کے اندر، قرآن تو لے کر کے چلو۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کا قرآن، قرآن پاک کے 30 پارے، 540 رکوع، 114 سورتیں، 6666 آیتیں، 7 منزلیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک الحمدللہ میرے اس سینے کے اندر محفوظ ہیں، اس لیے مجھے قرآن پاک لے جانے کی ضرورت نہیں، میرے سینے کے اندر قرآن پاک موجود ہے، چلو چل کر کے بات کرتے ہیں۔ بالآخر بڑا مجمع، اسی دہلی شہر کے اندر یہ واقعہ بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بڑا مجمع، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ عیسائی سامنے بڑے بڑے چیلنج ہاتھ پھینک پھینک کر کے لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت نے پوچھا بھائی بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سب کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد کہا تمہارا دعویٰ، تمہارا چیلنج کیا ہے وہ دہراؤ تاکہ میری بات عقل میں آئے اور پھر میں آگے کی کارروائی شروع کروں۔ یاد رکھیے باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، باطل ہمیشہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ باطل باطل ہے، حق حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل اس کے سامنے نہیں ٹکتا۔ جب سورج کی روشنی نکلتی ہے تو سارے اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں، اور جس نے سورج کی روشنی نہ دیکھی ہو، صرف رات کی تاریکی اور رات کے سناٹے دیکھے ہوں، تو وہ تو ڈر جاتا ہے کہ شاید اب اسی طرح زندگی گزرے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا چیلنج، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا چیلنج یہ ہے آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر تم اپنے قرآن کا نسخہ ڈالو، میں اپنی انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، میں اپنی انجیل کا نسخہ ڈالتا ہوں، جس کی کتاب جل جائے گی وہ جھوٹا ہے اور جس کی کتاب نہیں جلے گی وہ سچا ہے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے آگ جلائی جائے۔ آگ جلی، جلنے کے بعد حضرت نے کہا کہ دیکھو قرآن پاک کو نعوذ باللہ ہم آگ کے اندر نہیں ڈال سکتے، قرآن اللہ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کی کتاب ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، انجیل بھی اللہ کا کلام تھا، اس کو ایک سائیڈ میں رکھو، میرے سینے کے اندر قرآن ہے، آگ کے اندر میں بھی داخل ہوتا ہوں اور آگ کے اندر تم بھی داخل ہو جاؤ، فیصلہ ابھی ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اگر آگ نے مجھے جلا دیا تو میں جھوٹا، میرا مذہب جھوٹا، اور اگر آگ نے تجھے جلا دیا تو تو جھوٹا، تیرا مذہب باطل اور جھوٹا۔ حضرت نے کہا قرآنوں کو مت ڈالو، کتابوں کو، ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں آگ کے اندر، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، بھاگنے لگا۔ حضرت نے کہا نہیں ٹھہرو بھائی، قرآن کو کتاب میں، یہ آگ میں ڈالنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، تمہارے سینے میں انجیل ہے، ہم دونوں آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو اس آگ سے صحیح سالم نکلے گا سارا مجمع ابھی فیصلہ کر دے گا کون حق اور کون باطل۔ تاریخ لکھتی ہے، کتابوں میں علماء نے واقعہ لکھا ہے
اس بات کو سننے کے بعد وہ مجمع کو چیر کر کے بھاگنے لگا. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، بھاگنے نہیں دیں گے. بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہا تھا، دعوے کر رہا تھا. تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس نے انجیل کے نسخے پر کوئی کیمیکل، کوئی ایسی دوائی لگا رکھی تھی جس کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی. یہ باطل ہوتا ہے. پہلے سے پلاننگ کے تحت اس نے ایک نسخے کے اوپر ایسا کیمیکل لگا رکھا تھا کہ جو آگ کے اندر ڈالے آگ اس کو نہیں جلا سکتی. تو حضرت نے کہا یہ مسئلہ ہی سارا ختم ہوتا ہے، اس نسخے کو رکھو، ڈائریکٹ آگ کے اندر چلتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن پاک کی عظمت اور صداقت ہے. اسی دہلی کا واقعہ ہے کہ جب انگریز نے لاکھوں قرآن پاک کے نسخے جلائے، ہزاروں مدرسے تھے اسی دہلی شہر کے اندر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے تھے. حکومت نے ان کے اوپر بلڈوزر چلائے، زمیں بوس کر دیا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسلام کو، قرآن کو ہندوستان سے مٹا دیا. انگریز بڑا خوش تھا. ایک گلی کے اندر سے انگریز گزر رہا تھا، آفیسر انگریز، ایک چھوٹا سا 7 سال کا بچہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا ترنم کے ساتھ، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ. جب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی منہ سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم اس اللہ کی کتاب کو زمین سے ختم نہیں کر سکتے، ہم کاغذوں کو جلا سکتے ہیں، ہم لائبریری کتب خانوں کو زمیں بوس کر سکتے ہیں، لیکن جس قوم کے بچوں کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہو، ہم ان لاکھوں سینوں کو آگ کے اندر نہیں جلا سکتے. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس قرآن کی برکت سے اللہ نے رمضان کے مہینے کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کی آمد سے پہلے قرآن پاک کی ترتیب بنانی شروع کرو. رمضان میں دور کریں، قرآن پاک پڑھیں، مزے لے لے کر کے سنیں، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے، پڑھنا نہیں جانتے، وہ کسی حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر کے سن لیں. اس لیے کہ وہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے. ایک شخص بڑے میاں کا انتقال ہوا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے. دیکھا کسی نے خواب میں جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں بڑے میاں، تو پوچھا کہ آپ تو قرآن بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی تو نماز بھی صحیح نہیں تھی، پھر جنت کے ان مراتب پر کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا میرا ایک چھوٹا سا عمل تھا، اس عمل کو اللہ نے قبول فرما لیا. یاد رکھیے، قبولیت کے لیے بڑا عمل ہونا ضروری نہیں، کبھی اللہ چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے. وہ عمل یہ تھا کہ میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، میرے دل کے اندر تڑپ تھی، سیکھنا چاہتا تھا، لیکن سیکھنے سے پہلے ہی میری موت ہو گئی. لیکن میرا معمول یہ تھا، جب میں یہاں سے نکلتا تھا، جانے کے بعد قرآن پاک کھولتا تھا اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، اور قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر اس طرح انگلی پھیرتا تھا اور یوں کہا کرتا تھا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. چونکہ قرآن تو سارا سچائی ہے، اس لیے ہر آیت کے اوپر انگلی رکھ کر کے میں یوں کہتا تھا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، تو نے یہ بھی سچ کہا ہے. بس میرا معمول یہ تھا، مجھے قرآن سے محبت تھی، عظمت قرآن میرے سینے کے اندر تھی. اللہ نے اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے مجھے آج اس مقام پر پہنچا دیا. اس لیے میرے بھائیوں، جن کے سینوں میں قرآن پاک ہو ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے. بڑی نعمت ہے قرآن پاک، اس سے بڑی کوئی نعمت کائنات میں اللہ نے نہیں اتاری. نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے نماز کے اندر. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے اور حضرت مہدی بھی ہوں گے، تو حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو آگے مصلی کی طرف کرنا چاہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں انجیل والا نبی ہوں، مجھ پر قرآن نازل نہیں ہوا. وہ آ کر کے، اگرچہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو چاہے علم دے سکتے ہیں، لیکن تم نے قرآن پڑھا ہے، تمہارے سینے کے اندر قرآن ہے.
حضرت مہدی آگے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر قرآن کے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم قرآن پاک سے جڑیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، حرز جان بنائیں، اور قرآن پاک کے جو حفاظ ہیں، قراء ہیں، قرآن پاک سننے والے، سنانے والے، ان کو عظمت کی، محبت کی، پیار کی نظروں کے ساتھ دیکھیں، اور احسان مانیں کہ اللہ نے ہمیں ان کے پیچھے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت جیسے ان کو حافظ قرآن بنایا ہے، پروردگار عالم ہمارے گھر میں، خاندان میں، فیملی میں کم از کم 1-2 بچے کو ضرور ایسا حافظ قرآن بنا دے۔ یہ تمنا کریں، یہ دعا کریں، اس لیے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ یہاں پر بھی کامیاب ہے، اور موت کے بعد قبر کے اندر بھی۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جس کے سینے میں صرف سورہ ملک ہوگی عذاب قبر اس کو نہیں ہو سکتا؟ جو صرف سورہ ملک پڑھتا ہے، کتنی چھوٹی سی صورت ہے، تو جس کے سینے میں پورا قرآن ہو، اس لیے فرمایا آج گمنام سہی علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آئیں گے۔ ہم کوشش کریں، عزائم کریں کہ رمضان کی اصل برکت قرآن کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم قرآن پاک کو اچھے سے سیکھیں، پڑھیں، اور جو حفاظ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ تراویح کے اندر سنانے کا، سننے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں، اس لیے کہ خود قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے خود اپنے نبی کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب قرآن کو سنوار کر کے خوبصورت اچھے لہجے کے اندر پڑھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، مسجد نبوی کے کسی گلی سے ان کا مکان پڑتا تھا، دیکھا کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے، تو جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس کے قدم وہیں رک گئے قرآن سن کر کے، آپ سننے لگے۔ اور جب صبح کا وقت ہوا فرمایا ابو موسیٰ رات تم قرآن پڑھ رہے تھے، اور تمہارا قرآن سن کر کے مجھے اتنی خوشی ہوئی، تم اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے قرآن پاک، میرے اور عائشہ کے قدم وہیں پر رک گئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا 2 جہاں کے سردار نیچے گلی کے اندر میرا قرآن سن رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اور زیادہ اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صحابی کی تعریف فرما رہے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب قرآن کے بہترین قاریوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابی ابن کعب اپنا قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا قرآن سنو سورہ بینہ، فرمایا آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کا قرآن سنوں؟ فرمایا اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ ایک سورت ابی ابن کعب کو سناؤ۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی ابن کعب کو قرآن سناؤ۔ وہ کیسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے نبی سے قرآن کو سیکھا، اور پھر اللہ کی طرف سے آرڈر ہو رہا ہے کہ ان کو قرآن پاک سنایا جائے۔ یہ ساری عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن کل بھی زندہ اور جاوید معجزہ تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ من نوعن بغیر کسی تغیر و تبدل کے اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اس لیے اگر ہم سب کو اپنے مقدر کو چمکانا ہے، ہم قرآن پاک کے دروازے پر آئیں اور قرآن پاک سے وابستگی اور تعلق پیدا فرمائیں، اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین انداز سے قرآن پاک سننے، سنانے کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کو ہماری نسلوں کے اندر اس کا فیض عام اور تام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھنے جس نے سنتیں نہ پڑھی۔